بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام زماں۔ آج 9 ربیع الاول ہے، عید زہرا۔ آپ تمام مومنین و مومنات کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج آپ کو عید زہرا تاریخ کے آئینے میں اس کے کچھ حقائق بتانا چاہوں گی۔ یوں تو گزشتہ زمانے میں روز و شب کی گردش کے ذریعے انسان اپنی آخری منزل کی جانب گامزن رہتا ہے، لیکن انہی ایام میں کچھ دن اور کچھ راتیں ایسی ہیں جنہوں نے دامن تاریخ میں خصوصی مقام حاصل کیا ہے۔ مثلاً شب قدر، شب عاشور، روز عرفہ، روز غدیر، شب ہجرت، روز عید فطر اور روز عید قرباں۔ انہی مبارک ایام میں سے ایک مبارک روز ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ ہے، جس کو تاریخ میں خصوصی منزلت حاصل ہے۔ یہ تاریخ اپنے دامن میں متعدد خوشیاں سموئے ہوئے ہے، جس میں سے چند خصوصیات کا تذکرہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، حقائق کا جاننا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ خصوصیت کہ یہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی امامت کا آغاز ہے۔ یہی وہ مبارک تاریخ ہے جس تاریخ سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی امامت اور آپ کی غیبت صغریٰ کا آغاز ہوا۔ اہل تشیع کے درمیان 9 ربیع الاول کو روز عید اس لیے شمار کیا جاتا ہے کیونکہ اس روز سے آخری حجت خدا کی امامت کا آغاز ہوا، اور دوسری بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ اس ہی دن دشمن زہرا واصل جہنم ہوئے۔ 9 ربیع الاول سن 63 ہجری کی رات کے آخری حصے میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے دروازہ گرانے والا بھی اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ یہ روز اہل بیت اطہار علیہم السلام، انبیاء، ملائکہ اور مولائے کائنات، مولا مشکل کشا، امیر المؤمنین، امام المتقین علی علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے خوشی کا دن ہے، کیونکہ اس روز فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دعا قبول ہوئی۔ تیسری اہم وجہ یہ ہے کہ عمر ابن سعد کا سر مختار ثقفی نے مولا سجاد کو بھیجا۔ 9 ربیع الاول ہی وہ مبارک تاریخ ہے جس میں جناب مختار نے عمر ابن سعد لشکر یزید کا اہم کارکن کو واصل جہنم کیا۔ جب جناب مختار نے پسر سعد کا سر مبارک امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تو امام کے لبہائے مبارک پر مسکراہٹ آ گئی اور اہل حرم کو سوگ بڑھانے کا حکم دیا۔ چوتھی اہم وجہ اس مبارک دن کو منانے کی یہ ہے کہ یہ روز اس لیے عید کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے کیونکہ اس روز کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روز عید قرار دیا اور حکم دیا ہے کہ اس روز کو سب لوگ روز عید قرار دیں اور عید کے اعمال کی طرح اعمال بجا لائیں۔ اس مبارک روز کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص اس روز راہ خدا میں انفاق کرے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس روز مومنین کو کھانا کھلانا، خوشبو لگانا، اپنے اہل و عیال کے لیے فراغ دلی کا اظہار کرنا، نیا لباس پہننا اور شکر خدا بجا لانا مستحب تاکیدی عمل ہے۔ اس روز کو وہ فضیلت حاصل ہے جو تاریخ میں کسی بھی روز کو حاصل نہیں۔ اس روز کے 72 نام ذکر ہوئے ہیں، جن میں سے چند اسما یہ ہے: عید اللہ اکبر،
عید غدیر ثانی، عید فطر دوم، شیعوں کی خوشی کا روز، مظلوم کی کامیابی کا روز، روز قبولیت اعمال، روز قتل منافق، عید اہل بیت علیہم السلام، مومنین کی دوستی کا روز، گناہان کبیرہ سے پرہیز کا روز، گمراہی کی نابودی کا روز، شکر گزاری کا روز، عید زہرا، روز توبہ۔ چونکہ اس مبارک دن میں دشمنان اہل بیت کو جہنم واصل کیا گیا، لہٰذا ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو عید قرار دیتے ہوئے ایسی خوشیوں کی محفلیں سجائے جو رضائے خداوندی اور خوشنودی اہل بیت اطہار علیہم السلام کے زیر سایہ ہوں۔ ہر شیعہ اور ہر عزادار 2 مہینے 8 دن تک اہل بیت علیہم السلام کی سوگواری میں مصروف رہتا ہے، تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ 9 ربیع الاول کو دل کھول کر خوشی منائے، کیونکہ ایام عزا ختم ہوئے اور آل رسول نے سوگ کو اٹھایا۔ ہمارے زندہ و پائندہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کی امامت کا آغاز ہوا، جو آج بھی پردہ غیب میں ہے۔ کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان، ہمیں اپنی مسرتوں میں بھی رضائے خداوندی کا خیال رکھنا پڑے گا اور ہر ایسے کام سے پرہیز کرنا پڑے گا جو اہل بیت علیہم السلام کی رسوائی کا سبب قرار پائے، کیونکہ حقیقی شیعہ کی پہچان یہی ہے کہ وہ کسی بھی عالم میں اپنے مولا کی مخالفت نہیں کرتا۔ کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان، ایک بار پھر آپ کو عید زہرا کی بہت بہت مبارک ہو۔ آج کے مبارک دن کے صدقے میں دعا گو ہوں کہ آپ تمام مومنین و مومنات کی تمام پریشانیوں کو بار الہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنی نعمتوں سے دور کر دے اور آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔